سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں، سوز و گداس اور رقت قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی گمان یہ ہے کہ مارکیٹوں میں رش بڑھ رہا ہوگا۔ میری مدنی التجا یہ ہے کہ برائے کرم ان بچے ہوئے دنوں کو مارکیٹوں میں ضائع کرنے کے بجائے، غفلتوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے عبادت میں گزاریے۔ رمضان کا ایک عجیب و غریب ایک تصور بن چکا ہے، برسوں گزر گئے، کھانا پینا پکانا، گھومنا پھرنا، خریداری، بازار، تفریح، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ کئی غفلتوں کا سبب بھی بن کر آئی ہیں۔ اس پر غور کر لیجئے گا کہ اپنے آپ کو بازاروں کی نظر مت کیجئے گا۔ جو تراویح میں سستی کر چکے ہیں، برائے کرم تراویح میں سستی اپنی ختم کر دیں، تراویح پوری ادا کیجئے۔ 20 رکعت تراویح روز پڑھنی ہے آپ کو۔ جماعتوں کے ساتھ جو نماز پڑھتے پڑھتے سستی کر گئے ہیں، برائے کرم نماز با جماعت ادا کیجئے۔ اور جہاں عموماً دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جن جن مساجد میں ہوتے ہیں، ذمہ داران بالخصوص میں عرض کروں گا، الحمدللہ عز و جل ان میں ایک یہ خصوصیت آپ کو وہاں ملے گی کہ ہمارے اسلامی بھائی کسی نہ کسی نماز کے بعد درس بھی دیتے ہیں، کچھ بیان ہوتا ہے، تو کہیں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہوگا قرآن پاک درست کرنے کے حوالے سے، تو آپ ان اسلامی بھائیوں سے ضرور ملاقات کیجیے۔ سلام پھیرتے ہی برائے کرم مت چلے جائیے۔ اور اگر ایسے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ان اسلامی بھائیوں سے میں بذریعہ مدنی چینل مدنی التجا کروں گا کہ اگر اب تک سستی ہو تو برائے کرم اس کو چستی میں تبدیل کیجئے۔ عام نمازیوں سے رابطہ کیجئے کہ یہ ایک ایسا قیمتی یہ لمحات ہوتے قیمتی کہ کئی ایسے لوگ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے لیکن مسجد کا راستہ دیکھ لیتے ہیں، یا ان کو بھی دیکھیے جو ابتداءً مسجد آتے تھے شروع کے 2-4-5 دنوں میں اور اب آنا بند ہو گئے، ان سے جا کر رابطہ کیجئے، ملاقات کیجئے۔ علاقے محلوں کے اندر راتوں کو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کیجئے، ان کو انفرادی کوشش کر کے فجر کی نماز اور دیگر چیزوں کا پابند کیجئے۔ مدنی قافلوں کی ہر ایک کو دعوت دیجئے۔ آخری عشرے کا اعتکاف آ رہا ہے، اس اعتکاف دنیا بھر میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ اعتکاف کی بہاریں ہوتی ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت۔ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے والوں کو ہم نے مدنی التجا کی ہے کہ وہ 18-19 تک برائے کرم آ جائیں۔ رش آپ کے سامنے ہے، جلد آ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی، ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اور دیگر جگہوں پر بھی اعتکاف کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح اسلامی بھائی مدنی عطیات کے لیے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنائے کہ اس ماہ میں ماشاءاللہ ایک تعداد عاشقان رسول کی جو زکوٰۃ و فطرہ اور دیگر عطیات دیتی ہے، تاکہ دعوت اسلامی ان عطیات کو حاصل کر کے بہتر سے بہتر انداز میں مزید دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھا سکے۔ تو وہ اسلامی بھائی جو اب تک رابطہ نہیں کر پائے ہیں یا سستی کر رہے ہیں، برائے کرم اپنی سستی کو چستی میں تبدیل کر کے بستے لگائیے۔ اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک دعوت اسلامی کو عطیات نہیں دیے، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ برائے کرم اپنی عطیات، زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر ڈونیشن دعوت اسلامی کو بالکل دیجئے۔ آپ کا مدنی چینل سمیت، دارالمدینہ سمیت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سمیت بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ ہر کام
گویا کہ کئی کام ہیں جو کروڑوں کروڑ روپے لے رہے ہوتے ہیں اور کرنے ہیں۔ اب آنے والے اتوار کو 6 دن کے بعد انشاءاللہ ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں، یہ چندہ مہم کہلاتے ہیں، مدنی عطیات مہم کہہ لیجئے۔ یہ بھی ایک نظام چلا ہے کہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے عاشقان رسول اپنی رقم ہمیں جمع کرواتے ہیں اور آن لائن وہ ان کے اکاؤنٹ سے نکال دی جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو تراویح کے فوراً بعد یہ سلسلہ ہوگا، اور اس میں ہم دعوت اسلامی کا صرف ایک ہی شعبہ لا رہے ہیں، جامعۃ المدینہ، جس میں عالم بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو بہاریں بھی ہوں گی، اور امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ یہ لے کر چل رہے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ ابھی سے اپنے ذہنی طور پر بھی آپ تیار رہیے کہ آپ نے بھرپور عطیات دینے، تقریباً مور لیس 60 کروڑ روپے کا یہ آپ کو ہدف ہے جو آپ نے اتوار کی رات کو پورا کر کے ہمیں دینا ہے۔ خیر، تو جو مطلب اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، بقی ایام میں جو چند میں نے مدنی پھول عرض کی ہیں، اس پر بہتر انداز سے کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے وہ نصاب آج کا دیکھتے ہیں۔ 14 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ 14 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ دارالفتاء اہل سنت کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو یہ شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے آپ کال کیجئے، اور زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں، 0300 022 0112۔ بھائی صاحب، آج ہمارے پاس ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں جو لوگ روڈوں پر اور دیگر جگہوں پہ جو ہے نا وہ اپنا اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں اور مسافروں کو اور دیگر جانے والوں کو جو ہے نا افطار کرواتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ان کھانے والوں جو ان کو افطار کرواتے ہیں ان کے تاثرات، اور جو لوگ افطار کرتے ہیں ان لوگوں کے تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت اچھا لگتا ہے، 20 سال سے کر رہے ہیں تقریباً۔ 500 سے لے کے بڑھتے بڑھتے اب یہ 2,000 آدمیوں کا ہم یہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کا ہی ہے۔ رمضان کا دن تھا تو ہم نے بولا یار یہ کریں، تو ایک چھوٹی سی ٹیبل لگا لی تھی اور 500 روپے کا سامان یہاں سے قریب میں سے ادھر ادھر سے لے کے رکھ دیا ٹیبل پہ۔ جذبہ بڑھ گیا اور دعائیں دیتے ہیں سر۔ 4 سال ہو گئے مزار کی خدمت گار ہیں، کمیٹی ہے ہماری مزار کی، تو یہاں افطاری آتی تھی، جمع ہوتی تھی 3-4 آدمیوں کی، تو ضائع ہوتی تھی، تو ہم نے 3 سے 4 آدمیوں کی افطاری شروع کری، تو آج اللہ کے کرم سے ولی کے صدقے یہ سلسلہ چل پڑا ماشاءاللہ۔ 50-60 سال ہو گئے، 200-250 آدمی ہو جاتے ہیں افطار میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کرا دیا ہو۔ اس رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب بھائی بہنوں کو محبت اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشبندی حاصل کرنے کا ہوتا ہے سارا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو ملے، ہمارے عزیز اقارب کو ملے، ہمارے محرومین کو ملے، جن کا کوئی آواز اڑانے والا نہیں ہے ان کو ہی ثواب ملے۔ ہم آپس میں مل کے کرتے ہیں، کچھ یہاں پہ چلتی ہوئی عوام ہمیں دے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ افطاری کر رہے ہیں، اہل محلہ کی جانب سے کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی حصہ لیتا ہے، اور اس میں غریب لوگ، سب چلتے پھرتے لوگ آ کے روزہ افطاری کرتے ہیں۔ 7-8 سال ہو گئے، پبلک بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اللہ کی دعا ہے کہ مسجدوں میں رونق رہے اور نیک ہو جائے سب۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، سب مل کے کرتے ہیں، اور رمضان کے برکت سے ہمارے ملک کو جو ہے دہشت گردی سے اور بدامنی سے اور غربت اور افلاس سے جو ہے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ ایک زمانے سے کر رہے ہیں، عالم شاہ بخاری کی توسط سے ہوتا ہے، یہ روحانی سکون محسوس ہوتی ہے۔ یہ مقصد ہے کہ راہگیر کے لیے ہوتا ہے، تو وہ راستے میں مقصد روزہ افطار کر لے، اور روزہ کھلانے والے کو بھی ثواب ہے۔ یہ جذبہ ہے، غریب لوگ روزہ کھولیں، آرام سے افطار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور دے گا اللہ تعالیٰ اگر ایسے کرتے رہیں گے تو۔ یہ والد صاحب کی خواہش تھی، جذبہ تو ہے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اللہ پاک نے اتنا دیا ہے تو اس کی راہ میں نکالنے کا اپنا جذبہ ہے۔ اگر ہر انسان اس کو سمجھ لے تو کیا بات ہے، اس کا تو کچھ آئیڈیا نہیں کہہ سکتے، بس آ جاتے ہیں، جتنے آتے ہیں کھا لیتے ہیں۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. اچھی بات ہے یہ بھائی چارگی کرنا. رمضان الحمدللہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ان کو اتنا دے کہ یہ اس سے زیادہ کریں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کوئی بھی ہو اس کے اندر پٹھان ہے مہاجر سندھی سارے ایک ہیں, ایک ہی سبب میں کھاتے ہیں. جذبہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک نیکی کا پتہ نہیں کتنا اجر رکھا ہوا ہے. ایک تو جذبہ یہ ہے, دوسرا جذبہ یہ ہے روزے میں ہوتا ہے, پھر افطار کے دن ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمیں روحانی خوشی ہوتی ہے, بڑی روحانیت ملتی ہے. ہمارا پورا گروپ ہے, یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے سب یہاں افطاریاں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گھر جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے نا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ بہت نیکی کا کام ہے. ٹھیلے والے ادھر ادھر ان کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب بندہ کام پہ سے جا رہا ہوتا ہے, راستے میں روزہ کھلتا ہے اور یہ لوگ کھلواتے ہیں. اللہ ان کی نیت کو قبول کرے. دوستوں کا کنٹریبیوٹ ہے اور سب مل کر آپس میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے. تقریباً 100-150 افراد کا ہے. سب کے لیے روزہ کھلوانا ہے. سکون ملتا ہے. 4 سال سے لوگ جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں ان کا روزہ نہیں کھل پا رہا ہوتا, کوئی بسوں میں ہوتی ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے, اس چیز کو دیکھ کے کیا ہم لوگوں نے. بہت خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. اس کا اجر تو اللہ دے گا نا, ہمیں لوگوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لوگ ٹرانسپورٹ لینے والے ہیں, ان کے لیے مہربانی ہے کہ ہمارے افطاری کے لیے انتظام کرتے ہیں. بس یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان میں امن کا گہوارہ بنا دے. کون کہتا ہے آپس میں محبت نہیں ہے, آپس میں پیار نہیں ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے, وطن عزیز سے محبت نہیں ہے, اپنے ہم وطنوں سے محبت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے یار؟ یہ منظر دیکھ کر کون کہے گا کہ آپ کو کہ یار یہ سب کے سب نفسہ نفسی میں لگے ہوئے ہیں؟ کون کہے گا؟ کون کہے گا کہ اس قوم میں اتفاق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, جہاں پر نہیں ہے وہ نہیں ہے, جہاں پر خرابی کمزوریاں وہاں پر ہیں. اور اس کو کیا کہیں گے آپ جو اس وقت آپ نے مناظر دیکھے؟ یہ تو میرا خیال ایک مخصوص علاقے کے مناظر کی شاید ویڈیوز مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بنائی ہوگی. ظاہر ہے کہ پورے شہر میں تو یہ کیمرہ لے کر گئے نہیں ہوں گے, لیکن اگر پورے ملک کا جائزہ لیا جائے تو غالباً یہ شاید ہو سکتا ہے ہزاروں مقامات پر افطار کے انتظامات کیے جاتے ہوں. اور یہ تو سڑکوں پر جو انتظامات کرتے ہیں, مساجد کے اندر جو افطاری ڈلوا کر چلے جاتے ہیں, غالباً ان کا شمار اس سے الگ ہوگا. اور اس میں بعض تو وہ ہوں گے کہ جن کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کیا کیا دے کر کیا کیا لے کر چلے گئے. تو یہ تو ایک اعلیٰ ترین محبت کی, پیار کی, اخوت کی, بھائی چارے کی, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی, ایک دوسرے کے ساتھ الفت کی, اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک درد رکھنے کی ایک اعلیٰ ترین مثالیں ہیں کہ جو ہمارے الحمدللہ اسپیشلی ملک میں, میں نہیں جانتا دنیا میں کہاں کہاں ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ مدینہ منورہ اور مسجد الحرام مکہ شریف میں واقعی وہاں بھی افطاری کے لیے بالخصوص جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ تو اس کا یہاں پر میں بیان نہیں, وہ تو ایک اپنی الگ ہی شے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مدینہ عطا فرمائے. یہ یعنی جو ہم نے مناظر دکھائے یہ عام طور پر عصر کے بعد کے ہوتے ہیں, یعنی تیاری وغیرہ کرنا, اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور گرمی بھی جو ہے نا وہ اپنا کم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے مناظر کیا ایسا تو نہیں ہے یہ بھائی چارہ وغیرہ یہ عصر کے بعد پیدا ہوتا ہو؟ کیونکہ ہم نے ظہر اور عصر کے درمیان جو حال لوگوں کا دیکھا ہے, یعنی مارکیٹوں کے اندر جو لڑائیاں اور یعنی خاص روزے کی حالت میں, تو یہ اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ اپنا بیان کریں گے کہ ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے وہ اپنا جس وقت دھوپ شدت کی ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا وہ اپنا یہ بھائی چارہ کہاں چلا جاتا ہے, اور عصر اور مغرب کے درمیان شاید ہو سکتا ہے کہ روزہ اب قریب آ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے, اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ تقسیم ہے, اپنی اپنی تقسیم ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے جو ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے ہیں
یہ جو افطاریاں کراتے ہو سکتا ہے ان کو بھی آتے ہوئے رو پر یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے. اب تقسیم میں اپنا اپنا انداز ہے, اپنا بانٹا ہوا ہے. لیکن دیکھیں نا کہ اب جو غلط ہو رہا ہے, اب جو صحیح ہو رہا ہے اس کو بھی تو میں غلط کے نام پر اس صحیح کو تو قربان نہیں نہ کر دوں گا. ہم اپنے سلسلوں میں جو غلط ہو رہا تھا اس کو ہم غلط بتاتے ہیں, غلط بولتے ہیں, اور اس کے صحیح ہونے کے لیے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی تو بات چیت کرتے ہیں. لیکن جو چیز صحیح نظر آ رہی ہے اور جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھائی چارگی ہے, اب مسئلہ یہ نا کہ مطلب انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے درد رکھتا ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ظلم و ستم ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, خواہ وہ فلسطین کے مسلمان ہوں یا کسی اور ملک کے مسلمان ہوں, تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے, تو کسی بھی دنیا کے مسلمان کو پتہ چلتا ہے, تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک گھر کے اندر دو سگے بھائیوں میں بھی کئی جگہ پر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھائی کو اگر حادثہ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا کوئی اور پریشانی میں آ جاتا ہے, کوئی ساتھ دے یا نہ دے, اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جو غلط ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, جو مطلب ایک دوسرے کے پر مطلب ماردھار کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن جو صحیح ہو رہا ہو اس کو صحیح تو بولیں گے نہیں بولیں گے. کیا زکوٰۃ دینے والے غریبوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃیں نہیں دے رہے ہوتے؟ ایسا تو نہیں نا کہ کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا, دے رہے ہوتے نہیں دے. تو ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں کتنی مساجد بنی ہوئی ہے ہماری, اتنی مساجد ہے دنیا بھر میں. کون بناتا ہے مساجد؟ مسلمان تو بناتے ہیں. اگر مسلمان چندہ نہیں دیتے تو مسجدیں کیسے بنتی ہیں؟ مسلمان چندہ نہیں دیتے تو یہ مدرسے کیسے بنتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو پرسنٹیج چاہیے وہ نہیں ہو رہا, لیکن ہو تو رہا ہے نا. مجھے تو یہ دیکھ کر آپ دیکھیں کیسے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. اور بعض اوقات تو میں جب ماضی کی بات کروں تھوڑی بہت, تو میں نے بھی یہ منظر دیکھے, ایسا پکڑ کے بعض ہوتا اتار رہے ہوتے ہیں, یار اترو بیٹھو کھاؤ 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 کھاؤ, اور ایسے کھلا رہے ہوتے جیسے کہ یہ جو افطار کرنے والے آئے جن کا نہ نام جانتے ہیں, نہ پتہ جانتے ہیں, نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے, کہ یہ مہاجر ہے, کہ پنجابی ہے, کہ یہ کون ہے, کہ سندھی ہے, کہ بلوچی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, یہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اب ایسا محبت و بھائی چارگی, مجھے تو یہ افطار کے دسترخوانوں میں ایسا منظر نظر آتا ہے. یہ بوتلیں لے کر دوڑ رہے ہوتے تو پوچھتے تھوڑی کہ تم کون ہو, تب تم کو پانی دوں گا. ایسا نہیں ہے. ایک انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور ہم سب کی لڑائی شیطان کے ساتھ ہے, اور شیطان کے خلاف جنگ یہ جاری رہے گی. جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جیسا آپ صحیح فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. ویسے اس کے ثواب پر بھی میں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. جو یہ کھلاتے پلاتے ہیں, تو اگر یہ ہوں مدنی چینل پر, واللہ علم, حدیث پاک میں ہے, جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا, فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رحمت پر کوئی مسلمان ماہ رمضان میں اگر کسی روزہ دار کو ایک آدھ کھجور کھلا کر, پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے رمضان مبارک کے اوقات میں اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں دعائے مغفرت فرماتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے, رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں, اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اسے مصافحہ کرتے ہیں, اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا عز و جل سے اشکبار ہو جاتی ہیں, اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث سنیے, جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر, میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عاشقان رسول کہ جو ان مسلمانوں کی خدمتیں کرتے ہیں اور انہیں روزہ افطار کراتے, اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے, اور اس میں بہت برکت ہی برکت ہے. یعنی اگر اس کو آپ مجموعی طور پر سامنے رکھیں
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس طرح کا ایک جیسے کہ سوال کیا گیا تھا کہ مطلب کہ لوگ وہ مختلف بیماریاں وغیرہ کے وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ حسب استطاعت کچھ کھانا وغیرہ جمع کرتے ہیں، پکاتے ہیں اور بلاتے ہیں، دعا فاتحہ ہوتی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں مطلب کہ مولانا حضرات یا کوئی اہل علم حضرات عاشقان رسول یا ہو سکتا ہے کسی مطلب علماء وغیرہ کو بھی دعا فاتحہ کے لیے بلایا جاتا ہو، برکت کے لیے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کئی جگہوں پر افطاری کروائی جاتی ہیں اور مطلب بہت اچھے انداز سے افطاری کروائی جاتی ہے۔ مساجد میں صرف مسلمان جمع ہو کر افطاریاں کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ علماء بیٹھ کر دعائیں وغیرہ بھی مانگتے ہوں۔ تو اس طرح کے یہ پکانا، بلانا، بٹھانا، کھلانا، پھر بعض رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، عزیز اقارب جمع ہو جاتے ہیں، پڑوسی جمع ہو جاتے ہیں، یہ سارے جمع ہوتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس طرح کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو چند بڑے ہی مطلب کہ بہت پیارے مدنی پھول ہیں۔ نمبر 1 کہ اس سے مساکین و فقراء بھی کھائیں گے، علماء صلحاء بھی، عزیز رشتہ دار بھی، قرب و جوار کے لوگ بھی، اور پھر اس میں کیا کہتے ہیں کہ مزید خوبیاں یہ ہے کہ اس میں فضیلت صدقہ بھی ہے، خدمت صلحاء بھی ہے، اس میں صلہ رحم بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کی غمخواری بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک ہوتا ہے، خصوصاً غرباء کا دل خوش کیا جاتا ہے، اور ان کی مرغوب چیزیں بھی ان کے لیے بسا اوقات مہیا کی جاتی ہوں گی، جو بھی یہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو کھانا دینا، یہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا کھانے پر مجتمع ہونا، یہ جو آپ نے منظر دکھایا، تو یہ اس طرح مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھاتے، اور ان سب امور کو جب با نیت صالح یعنی اچھی نیت اور نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ کام ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے بِإِذْنِ اللہ تعالی رضائے خدا عفو خطا و دفع بلا میں دخل تام ہے، یعنی کہ اس سے دفع بلا بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت وغیرہ بھی ہے، اور اس سے بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ دیکھیں جو حالات اور معاملات اور پریشانیاں ہیں، اس سینیریو پہ بھی اگر آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہے، اور آج سے نہیں ہے، برسوں سے یہ ہو رہا ہے۔ بس اس میں یقیناً اگر کوئی غلط چیزیں ہوں تو اس کو یقیناً نہیں ہونا چاہیے وقتاً پر۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس معاملے میں بھی ریاکاری، دکھاوا، فخر، تکبر، کیا یہ چیزیں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ جبکہ یہ تو مطلب عوام کے لیے اور روڈوں پر اس طرح سے مطلب کروا رہے ہیں، تو کیا یہ چیزیں بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں تو آئی جاتی ہیں اس طرح کے عموماً اچھے کاموں میں۔ اب اس میں اگر آپ نیتوں کی بات کریں کہ اس میں برائی اور اس طرح کی چیزوں کی جو آمیزش ہو سکتی ہے، اب ریاکاری، دیکھیں اگر ریاکاری یہ ہے ہی عبادت میں، اور عبادت کہتے ہیں رضا الہی کے لیے جو کام کیا جائے وہ اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب گمان یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے، اور یہ نیت نہیں ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، اور اس طرح کے جو کھلانا پلانا اور صدقہ و خیرات اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت نے بھی باقاعدہ اس میں ہماری تربیت فرمائی کہ اس میں ریا یا ناموری یعنی ریاکاری اور حب جاہ وغیرہ جیسے برے اور گندے مقاصد اگر ہوں گے تو اس کا یاد رکھیے کہ اب نفع کو تو بھول جائیے۔ جو وہ واضح لفظ، واضح طور پہ جو بیان ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر ایسے لوگ ہیں جو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو کھلاتے پلاتے ہیں مسلمانوں کو، سارے غور کر لیجئے، ڈیفینیٹلی سارے غور کریے۔ اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب شامل ہیں کہ اگر اس میں ریاکاری شامل ہے، ریا یعنی کہ اپنی عبادت کے ذریعے ناموری یا اپنا مال بٹورنا یا اس طرح کی، یا لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا کہ جناب میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، 4 آدمی میں دکھاوا کرنا، یہ بولنا وہ بولنا، اور اگر کوئی مطلب اس میں یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی نے واہ واہ نہیں کی تو بند کر دے گا، تو اب لوگوں کے لیے کیا تھا کہ ثواب کے لیے کیا تھا،
تو اب یہ ریاکاری کے حوالے سے واقعی غور کر لینے کی حاجت ہے. یا پھر شہرت کے لیے کہ محلے میں نام ہوتا ہے, علاقے میں نام ہوتا ہے, خاندان میں نام ہوتا ہے کہ جناب یہ تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے, ارے جناب بہت مطلب کہ یار بہت بھاگتا ہے, یہ روڈ پہ بھاگتا ہے, یہ رکشہ پکڑتا ہے, وہ سائیکل پکڑتا ہے, وہ ویگن میں چڑھ جاتا ہے, ویگن کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے بھائی بوتلیں پلانے کے لیے, پکڑ کے بہت کر رہا ہے. اب یہ جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, پھل کاٹ رہے ہیں, ٹوکریاں جمع کر رہے ہیں, شربت بنا رہے ہیں, پانی لا رہے ہیں, کوئی ٹھنڈا کر رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا, جو کچھ کر رہے ہیں. اب اگر اس میں اللہ نہ کرے کسی کی بھی ریاکاری کی اگر نیت بنتی ہے کہ میں اس کے لیے مطلب پیسے بٹوروں گا, لوگوں میں مطلب یوں بناؤں گا, جو بھی مقصد برا اللہ نہ کرے اگر آ گیا تو خیر منائیے. اور اگر مطلب کہ نیت فاسدہ میں سے اگر حب جاہ شہرت کی خواہش آ گئی کہ میرا نام ہوگا محلے میں, علاقے میں, اور اس کے ذریعے بھی پھر آدمی چار چیزیں اور الٹی سیدھی نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب بہت ویلفیئر کرتا ہے, بہت یہ وہ ہے, اور پھر اس کے شرعی تقاضے پورے نہیں کر پاتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر نیت فاسدہ یعنی بری نیت, برے مقاصد اگر کہیں چھپے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ وہ جانے جو کرتا ہے, میں نہیں کہوں گا کہ یہ دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, پھل کاٹتا ہے, کھلاتا ہے, پکڑ کے لاتا ہے, تھال بانٹتا ہے, ارے کھا لو, ارے آ جاؤ, ارے ڈرائیور صاحب تم بھی اترو, ارے کنڈکٹر صاحب آپ بھی آ کے بیٹھو, ارے بھائی جان آپ بھی آ جاؤ نا, اچھا میں آ جاتا ہوں گاڑی کے اندر, اور ایک سیٹ پہ جا کر وہ کھجور بھی کھلا رہا ہے, پھل بھی کھلا رہا ہے, تھال بھی دے رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششیں قبول کرے. اب یہ جو کر رہا ہے نا یہ غور کرے کہ اگر یہ کر میں اس لیے رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے, صد کرو مرحبا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھ گناہگار بدکار سیاہکار کی بھی مغفرت فرمائے. لیکن اگر یہاں پر مقصد ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, برے مقاصد آ گئے, گندے مقاصد آ گئے, تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نفع درکنار, نقصان کا سزاوار ہوں گے, کہ اب اس یہاں نقصان ہوگا, یہ غور کر لیجئے گا. موضوع پر ہمارے پاس ایک کال ہے, وہ سن لیتے ہیں. چلیں سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کہ جو لوگ باہر افطاری کا انتظام کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے جو کھلاتے پلاتے ہیں, اس کے لیے سب سے بنیادی احتیاط وہ میں نے نیت کا بیان کر دیا کہ جو نیت فاسدہ اگر ہوئی تو اللہ نہ کرے مر جائیں گے, اگر ایسے لوگ ہیں تو برائے کرم غور کریں. دوسری احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاک مال سے کریں, جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں, جو بھی یہ صدقہ خیرات اور جو کار خیر کا کام ہے پاک مال سے کریں, حرام مال سے نہ کریں, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ خیرات فاتحہ نیاز کچھ قبول نہیں, یہ یاد رکھیے گا. دوسری یہ احتیاط کیجئے کہ اس جگہ پر یہ تو نارمل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن میں جرنل بات کر رہا ہوں, یہ اور جو کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, میں تو سب کو جرنل لے رہا ہوں, نوٹ اونلی فار یہ جو روڈ پر جو افطار کرتے ہیں صرف ان کا نہیں لے رہا. اگر یہاں بھی اگر یہ بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو بھی مزید اس پر آپ توجہ فرما دیجئے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا خبردار ہرگز. دیکھیں بہت بڑی احتیاط بیان کرنے جا رہا ہوں. جرنلی جو دعوتیں اس طرح کے نارمل عوامی طور پر جو کی جاتی ہیں, نیاز وغیرہ کی جاتی ہے, فاتحہ کیا جاتا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس میں مطلب خاص طور پہ چیز کو دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ کھاتوں کو بلائیں اور محتاجوں کو چھوڑیں. ارے سیٹھ صاحب, حاجی صاحب آپ تو آئی, ارے بھائی ذرا ہٹنا, جی آئی. اب وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا, سونے کی چین پہنا ہوا, یہ داڑھی بنڈا سیٹھ صاحب تم کو کیا دے دے گا یار؟ تم نے خالی غریب مسکین آدمی کو کھڑا کر دیا سیٹھ صاحب حاجی صاحب کر کے. تم سیٹھ صاحب حاجی صاحب کی خوشامد کرنے کے لیے نیاز فاتحہ کر رہے ہو یا اللہ کی رضا پانے کے لیے؟ بھائی یہ سود خور تم کو کیا دے دے گا بھائی؟ یہ رشوت خور تم کو کیا دے گا؟ ایسا نہ, اللہ کی رضا کے لیے نیاز کر رہے ہیں, یہ نیاز ایصال ثواب کے لیے کریں, صدقہ و خیرات جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کے ان چیزوں میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھروں کو بلائیں اور محتاجوں کو جو مستحق ہے ان کو ہٹائیں کہ انہیں اس کی حاجت ہے.
تو ان کا چھوڑنا انہیں ایزا دینا ہے، ان کو ہٹائیں گے یہ کرے، وہ جب دیکھ بھی رہے ہوں گے تب بھی ان کو ایزا ہوتی ہوگی کہ یار یہ کیا، ان کا دل دکھتا ہے۔ اور فرماتے مسلمان کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلا عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی۔ ایسے کھانے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا ہے کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں، وہ بھوکے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث، کتنا یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا خوبصورت اور جامع اور معنی بیان عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور احتیاط ضرور کیجیے کہ فقراء کے آئیں، دیکھیں صرف افطار ہونے والوں کو مت لیجیے گا، یہ جرنل تمام عاشقان رسول سے دنیا بھر میں جو یہ نیاز فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اس میں یہ بھی چلیں شامل کر لیجئے۔ میں تو سب کو جرنل باتیں مدنی پھول دے رہا ہوں جو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ سے ہمیں ملے ہیں کہ فقراء کے آئیں، یہ غریب فقراء مساکین جو حاجت مند واقعی مستحق ہیں، ایسا کیجئے کہ یہ آئیں تو ان کی مدارت و خاطرداری میں صحیح جمیل کریں، یعنی کہ ان کی خوب آؤ بھگت کریں، اور اس کے لیے بہت اچھی کوشش کریں کہ ان فقراء ان مساکین کا دل خوش ہو جائے گا، یار یہ کیسی دعوت ہے جس میں ہم کو اتنی عزت مل رہی ہے، ہم کو اتنا مان مل رہا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا احسان ان پر نہ رکھیں کہ ان کو اتنا پیار اور محبت سے بلایا بٹھایا تو یہ نہ کہے کہ یہ بھی ان پر کوئی احسان کرا، نہ 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 نہ، ہرگز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرے کہ کوئی ہم پر احسان کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں بھی برتاؤ ایسا نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے، کہ احسان رکھنے ایزا دینے سے صدقہ باطل اور اکالا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ مدنی پھول تھے۔ دوسرا اسی موضوع پر ایک اور کال ہے، اگر آپ سن لیں تو۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں کیا ان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے یا ان کے لیے کوئی چھوٹ ہے؟ اس جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پتے کی بات کی آپ نے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کی دعوتیں نیاز افطار کروانے والے ہیں، یاد رکھیے اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور مسجد ساتھ ہے تو سب کے سب مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں۔ اور میں تو آپ کو دعوت دوں گا مثال کے طور پر کہ مدینہ مسجد آپ کے ساتھ ہے، ایک مدینہ مسجد کے قریب ہی مطلب آپ یہ افطار کا انتظام کریں، ساتھ ہی مدینہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی وقت شروع ہوا افطار ہو گئی۔ اب جیسے ہی ہمارے یہاں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اذان سے پہلے عاشقان رسول درود شریف پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آپ کے کانوں میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب اسی وقت سب کو مطلب کہ سمیٹنا شروع کریں کہ چلو مسجد کی طرف، ابھی اذان شروع ہونے والی ہے۔ پھر کچھ توقف ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ مؤذن صاحب مغرب کی اذان دینا شروع کر دیں گے، تو فوراً اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلنا شروع کریں۔ جس طرح آپ نے انہیں کھانے کی دعوت دی تھی، اب آپ اسی طرح ان کے ساتھ، اب ایسا نہیں ان کو مسجد میں بھیجا اور خود تھال سمیٹنے میں لگے، نہیں، اب یہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ آپ کی جماعت نہ چھوٹے۔ دیکھیں یہ کھلانا کار ثواب ہے، کار ثواب ہے، لیکن اب نہیں کھلائیں گے تو گناہگار نہیں ہے، تو طے ہے نا، نہیں کھلائیں گے تو گناہگار نہیں ہے، کار ثواب ہے، پھر اس کو ثواب ہی کی طرح کھلانا ہے۔ اب ایزا بھی نہیں دینی کہ یہ بھی گناہ ہوگا، ان کی بے عزتی نہیں کرنی کہ یہ بھی گناہ ہوگا، تو ان تمام برائیوں سے بچنا جو میں تھوڑا بہت بیان کر چکا۔ لیکن جماعت تو واجب تھی نا میرے پیارے اسلامی بھائیو آپ کے اوپر۔ اس طرح جو بھی نیاز افطار وغیرہ فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ جب بھی دیکھیں کہ جماعت کا وقت ہے تو فوراً جماعت کے لیے مسجد کا رخ کیجئے اور با جماعت نماز پڑھیے اور ان کو بھی دعوت دیجئے۔ زبردستی ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ مگر دعوت دیجئے۔ جس طرح آپ نے کوشش کی اور ان کو کھانے پر اپنے ساتھ افطار کے لیے بٹھا لیا، اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، ورنہ یہ بیچارہ چلا جائے گا شربت پی کر کھائے، پھل فروٹ کھا کر اور وہ نکل جائے گا۔ یہ میرا تھا، اور میں یقیناً یہ یہاں اس موقع پر میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ مدنی پھول عرض کروں گا کہ اس میں یقیناً صدقہ خیرات، مسلمانوں کا جمع ہو کر کھانا کھانا، مسلمانوں کا آپس میں میل ملاپ، حسن اخلاق، یہ بہت ہی زبردست ہے کہ
کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اتنی برکت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محلے میں آئے گی، آپ کے گھر بار میں آئے گی، آپ کے کاروبار میں آئے گی، ہمارے ملک میں آئے گی انشاءاللہ، اگر حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، مال حلال سے، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھائیں اور اس کے پورے شرعی تقاضے پورے کیے جائیں، نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ریاکاری نمود و نمائش کے لیے نہ کیا جائے، اور اس میں متقی، پرہیزگار، حاجت مند، مستحقین بھی آئیں، اور نارمل جو نیاز ہوتی ہے جیسے یہ ہوتے ہیں، یہ تو امیر غریب سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، جو بھی روڈ پہ چلتا ہے وہ لیکن میں نے اوور رول نیاز، فاتحہ اور اس طرح کے جو کار خیر کے جو کام ہیں، میں نے ان سب کو اوور رول لے کر آپ کو مدنی پھول دینے کی کوشش کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا دے کر، کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ تو جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں یقیناً ان کے لیے بھی اس میں بڑی برکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا چلوں آپ کو کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا چلوں کہ مسلمان اور ایمان کی کہاوت ایسے ہے جیسے چراگاہ اور گھوڑا اپنی رسی سے بندھا ہوا کہ چاروں طرف چر کر پھر اپنی بندش کی طرف پلٹ آتا ہے، یوں ہی مسلمان سے بھول ہو جاتی ہے پھر ایمان کی طرف رجوع آتا ہے۔ تو اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور اپنا نیک سلوک سب مسلمانوں کو دو۔ تو یہ الحمدللہ اس میں پھر صلہ رحمی بھی کرتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ یہ بھی حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور بہت ساری اس معاملے میں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں مزید پیار و محبت اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو افطاری کے چندے کے پیسوں سے افطاری کرواتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی وہی مسائل ہیں جو دیگر امور میں چندہ کرنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا ان کے الگ مسائل ہیں؟ وضاحت فرما دیجیے، جزاکم اللہ۔ آمین۔ دیکھیں چندہ دینے والے کی ملک میں رہتا ہے۔ اب آپ نے چندہ لیا کیا کہہ کر ہے؟ تو اب چندہ اگر آپ نے اسی طرح افطار والوں کے لیے لیا ہے تو یہ افطار والوں کے لیے ہی ہے۔ اب ان کو پتہ چلے کہ یہ جناب یہ کھلانے پلانے والے کھلا پلا کے بھی یہ سارا سامان اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن چندہ دینے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ چندہ دینے والے کی ملک میں ہے، اس کو اسی کام پر ہی آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب جو بچ گیا افطار کے بعد تو وہ دیکھیں اسی وقت جو مستحق اور غریب ملے پھر ان میں تقسیم کر دے تاکہ یہ مال ضائع نہ ہو۔ اور اگر یہ پورے رمضان گزرنے کے بعد اگر چندہ بچ جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ چندہ کس کا ہے تو یا تو اس کو دے دیا جائے اس کی، یا تو اس سے کوئی اختیارات لے لے جائیں، ورنہ پھر یہ اسی کام کے لیے آپ کو اٹھا کر رکھنا پڑے گا، کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح چندہ کرتے ہیں وہ کلی اختیارات لے لیا کریں۔ دعوت اسلامی کا جیسے ہوتا ہے کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار دے دیجئے، تو وہ اختیارات لے لے کے جناب بچ جائے گا تو ہم یوں کر دیں گے، یہ چندہ ہوگا تو یوں کر دیں گے، اس کو یہ کار خیر میں استعمال کریں گے۔ اب چندہ دینے والا اگر آپ کو کلی اختیارات دے دیتا ہے یا مزید 2-4 اور جگہوں پر خرچ کرنے کے اختیارات دے دیتا ہے تو چندہ دینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس چندے کو کیسے خرچ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ جو لوگ افطاری کا انتظام کرتے ہیں اور کھانا وانا بچ جاتا ہے، کیا وہ گھر لے جانے کی اجازت ہے؟ بچوں کو کھلانے کی، اپنے دوستوں وغیرہ کو دینے کی اجازت ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ یہ چندہ دینے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اٹھا کے سارا اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں، یا کچھ فروٹ اپنے گھر پہ پہلے سے پہنچا دیا ہے۔ میری نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو سڑک پر چلنے والے مسافر اور یہ روڈوں پہ چلنے والے ٹریفک میں پھنس گئے، موٹر سائیکل پر مغرب کا وقت ہو گیا، ان کی ہمدردی میں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایک آدمی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے اور وہ بھی اس کو پتہ ہے سب کچھ ہو رہا، بچ گیا، وہ بول رہا بھائی یہ سب ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، اس آدمی کی اپنی ملک ہے جو بھی سامان پڑا ہوا ہے، تو ایک الگ چیز ہے۔ باقی نارملی جو ایک عوامی چندہ کرتے ہیں
تو اگر آپ کسی کو بولو گے کہ میں ہم روڈ پہ بچھاتے ہیں اور یہ سب کو کھلاتے ہیں تو آپ کو شاید کوئی بھی دے دے گا، لیکن آپ بولو گے جو یہ بچ جاتا ہے پھر یہ سارے آپس میں مطلب کہ بندر بانٹ ہوتی ہے یہ بانٹتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ حدیث سنا دوں، بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے۔ یقیناً کھلانا پلانا یہ بھی جنت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں، جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی حلال چیز کو چاہتا ہو، اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اسلام اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہ یہ پھل فروٹ ضائع بھی نہ ہوتے ہوں، اور یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو یوں پھل فروٹ میں ڈال دینا کہ یہ گیلی ہو جاتی ہیں، پانی والی ہو جاتی ہیں، پھر کھائی بھی نہیں جاتی صحیح، یہ پھر بچے جائے تو بچی ہوئی چیزوں کو بھی اسراف اور فضولیات اور ضائع ہونے سے بچانا، صاف صفائی ستھرائی اور جو کچھ اس کے تقاضے ہیں شریعت کے اس کو پورا کرتے ہوئے حلال کے رزق کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، حب جاہ سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، محض اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور غمخواری کے لیے ثواب کی نیت سے یہ کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔